أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان إلى یوم الدین. اما بعد، فعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما قال دخل رجل یوم الجمعۃ والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فقال صليت؟ قال لا. قال قم فصلي ركعتين. رواه الامام البخاری فی صحیح. حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنے کتاب بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام میں نماز کے مسائل کا جہاں تذکرہ شروع کیا تو اس میں جمعہ کے مسائل بھی درمیان میں آ گئے. تو جمعہ کے مسائل کے سلسلے میں یہاں پر انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ عمل ذکر فرمایا ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے اور دوران خطبہ باہر سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہوئے اور آ کر بیٹھ گئے، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کس بات کا حکم دیا. جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس حدیث میں بیان کہتے ہیں کہ دخل رجل یوم الجمعہ، ایک آدمی جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا. والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، اور اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے. جمعہ کا خطبہ جب ہم کہتے ہیں تو یہ خطبہ جو نصیحت کی جاتی ہے، چاہے وہ اردو زبان میں ہو یا عربی زبان میں ہو یا انگریزی زبان میں ہو یا چائنا والے چائنیز زبان میں، افریقن زبان میں، کسی بھی زبان میں، جس زبان میں مصلیان کو جمعہ کے دن جو مسجد میں حاضر ہوتے ہیں جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے، اسی نصیحت کو خطبہ کہا جاتا ہے. اور جمعہ کے دن جو خطبہ ہوتا ہے، جو مصلیان کو نصیحت ہوتی ہے، وہ نصیحت ممبر سے ہوتی ہے، اور ممبر کے نیچے سے یا دائیں بائیں کسی اور جگہ سے جمعہ کے دن لوگوں کو نصیحت کرنے کا کوئی بھی طریقہ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ رہا، نہ صحابہ کے زمانے میں رہا، نہ چاروں اماموں کے زمانے میں رہا. کسی بھی امام کے دور میں وہ طریقہ نہیں تھا کہ جمعہ کے دن پہلے ممبر سے نیچے کچھ الگ نصیحت کی جائے اور بعد میں ممبر کے اوپر عربی میں خطبہ پڑھا جائے. ممبر کے اوپر جو کہا جاتا ہے، عربی میں ہو، اردو میں ہو، تیلگو میں ہو، کنڑ میں ہو، سنسکرت میں ہو، کسی بھی زبان میں، لوگ جو زبان بولتے ہیں سمجھتے ہیں اس زبان میں ان کو نصیحت کرنے کو خطبہ کہا جاتا ہے. اور یہ خطبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ وہ ممبر کے اوپر سے دیا جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، لوگوں کو نصیحت کر رہے تھے، تو اس درمیان میں ایک شخص مسجد میں داخل ہوتے ہیں اور آ کر بیٹھ جاتے ہیں، کیونکہ جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے. جمعہ کا خطبہ سننا واجب ہے. اس سے پہلے کی حدیثیں گزر چکی ہیں جس میں اس بات کا تذکرہ تھا کہ اگر کوئی شخص بات بھی کر رہا ہے تو اسے آپ زبان سے روک نہیں سکتے، اشارے سے آپ نے اس کو منع کرنا ہے. تو درمیان میں بات چیت کرنا بھی یہ گناہ کا کام ہے. تو خطبہ غور سے سننا ہے. تو انہوں نے سمجھا کہ شاید ابھی خطبہ ہو رہا ہے، غور سے سننا چاہیے، تو وہ آ کر درمیان میں مسجد کے اندر بیٹھ گئے. فقال صلیت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خطبہ روکا، اپنی جو نصیحت جاری تھی وہ نصیحت کو روک دی، اور سیدھے اس آدمی سے جو مسجد کے اندر آیا تھا اس سے آپ نے سوال کیا، صلیت، آپ نے نماز پڑھا؟ اب ظاہر سے بات ہے دوران خطبہ اگر خطیب اپنی بات روک کر کسی ایک آدمی کی طرف متوجہ ہوں گے تو صرف وہ آدمی اکیلا ہماری طرف نہیں دیکھے گا، نہ ہم اس کی طرف، بلکہ پوری مسجد اس کی طرف دیکھنے لگے گی کہ آخر کیا ہو گیا اس شخص کے بارے میں. تو اس طرح سے آپ نے اشارہ کیا اور کہا کہ کیا آپ نے نماز پڑھی ہے؟ قال لا، اس نے کہا نہیں. آپ نے کیوں سوال کیا جبکہ وہ ابھی مسجد میں آئے تھے؟
ہو سکتا ہے کہ وہ شخص مسجد میں آنے کے بعد یہ کنارے وہ کنارے یا کسی جگہ پر نماز پڑھ لیا ہوگا انہوں نے، تو اگر کسی سے کچھ پوچھنا بھی ہے یا کسی کو کوئی حکم دینا ہے تو ایسی صورت میں پہلے اس کے بارے میں معلومات حاصل کر لینا چاہیے۔ لہذا آپ اسے کوئی حکم دینا چاہتے تھے، آپ اسے کوئی نصیحت کرنا چاہتے تھے، اس نصیحت سے پہلے آپ نے یہ وضاحت کر دی کہ کیا اس نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی ہے۔ جب اس شخص نے کہا کہ لا، تو آپ نے کہا قم فصلی، کھڑے رہو نماز پڑھو، قم فصلی رکعتین، کھڑے رہو اور 2 رکعت نماز پڑھو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھو، اتنا کہا۔ اب وہ شخص کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھتے رہے اور آپ نے اپنا خطبہ جاری رکھا۔ اس طرح آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ وَلْيَتَجَوَّزْ فِيهِمَا، کہ وہ 2 رکعتیں ہلکی پڑھیں، بہت زیادہ لمبی نہ پڑھیں، اس لیے کہ ابھی خطبہ جاری ہے تو اب وقت آپ کے پاس زیادہ نہیں ہے۔ ہلکی 2 رکعت نماز، ہلکی کا مطلب جلد بازی سے نہیں کہ جلدی رکوع جلدی سجدہ، ہلکی کا مطلب یہ ہوا کہ سورہ جو آپ پڑھتے ہیں تلاوت کریں گے وہ چھوٹی سورہ پڑھیں تاکہ آپ کی نماز جلد ختم ہو جائے اور پھر آپ خطبہ سننے میں مشغول ہو جائیں۔ اس حدیث سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ دوران خطبہ اگر مسجد کے اندر کوئی شخص بھی آتے ہیں، چاہے وہ ممبر پر خطبہ ہو رہا ہو، عمومی طور پر اصل تو یہی ہے کہ خطبہ ممبر پر ہونا چاہیے، تو ممبر پر خطبہ ہو رہا ہو تو مسجد میں آنے کے بعد جیسے بعض مرتبہ ہوتا ہے کہ لوگ خطبہ سننے کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں، تحیت المسجد نہیں پڑھتے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر خطبے کے دوران تحیت المسجد پڑھیں گے تو خطبے کی بے ادبی ہو جائے گی، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ایک شخص کو سب کے سامنے، تمام صحابہ کے سامنے نصیحت کی، سب لوگ دیکھ رہے تھے، تو معاملہ کوئی ڈھکا چھپا نہیں ہے، بہت کلیئر اور واضح ہے۔ تو جب بھی مسجد میں ہم آتے ہیں، اگر ہمارے پاس فرض نماز سے پہلے موقع ہے تو ہم 2 رکعت کھڑے ہو کر تحیت المسجد پڑھیں گے۔ تحیت المسجد پڑھنا یہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ جب بھی ہم مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، مسجد کا جو احترام ہے وہ احترام کیا ہے کہ آپ مسجد میں آئیں تو پہلے نماز پڑھیں۔ اب پہلے نماز کیا ہونا چاہیے؟ جیسے مثال کے طور پر ہم مغرب کی نماز میں آئے، اگر مغرب کی نماز کے لیے ہم نماز سے تھوڑی ہی دیر پہلے آئے تھے، 1 منٹ پہلے، آدھا منٹ پہلے، تو معلوم ہے کہ ابھی نماز شروع ہونی ہے، تو ہم آئیں گے سیدھے فرض نماز میں شریک ہو جائیں گے، مغرب کی فرض نماز میں شریک ہو جائیں گے۔ تو ہمارا مسجد میں آنے کے بعد پہلا کام نماز پڑھنا ہوا، تو یہ ہماری فرض نماز بھی ہو گئی اور یہی ہماری تحیت المسجد بھی ہو گئی۔ لیکن اگر ہمیں پتہ ہے کہ ابھی مسجد میں آنے کے بعد جماعت کے لیے 5 منٹ باقی ہیں، تو ہم 2 رکعت نماز پڑھ لیں گے پھر بیٹھیں گے، تو وہ جو 2 رکعت ہوگی وہ تحیت المسجد ہو جائے گی۔ ایسے ہی فجر کی نماز میں یا عصر کی نماز یا عشاء کی نماز، کسی بھی نماز میں جب آپ مسجد کے اندر داخل ہوتے ہیں، امام صاحب ابھی نماز شروع کرنے والے ہیں، 1 منٹ یا آدھا منٹ 2 منٹ باقی ہیں اور ہم 2 رکعت پڑھیں گے، جب تک کہ نماز شروع ہو جائے گی تو ہم نماز نہ پڑھیں، انتظار کریں اور امام صاحب کے ساتھ پھر نماز میں شریک ہو جائیں، تو وہ ہماری فرض نماز بھی ہوگی اور وہی ہماری تحیت المسجد ہو جائے گی۔ تحیت المسجد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحیت المسجد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ مسجد میں جائیں تو آپ کا پہلا کام نماز ہونا چاہیے۔ اب وہ نماز آپ کی الگ سے بھی ہو سکتی ہے، وہ نماز آپ کی امام کے ساتھ بھی ہو سکتی ہے۔ پہلی رکعت ہو چکی تھی، آپ مسجد کے اندر آئے تو ظاہر سی بات ہے آپ کو جماعت میں شریک ہونا ہے، تو آپ جماعت میں شریک ہو گئے، تو مسجد میں آنے کے بعد پہلا کام کون سا ہوا؟ نماز پڑھنا، تو وہ نماز آپ کی تحیت المسجد ہو گئی۔ تو اس طرح سے ہمارے ماحول کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر مساجد کے اندر جب جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو یا باہر کرسی پر بیٹھ کر یا بازو میں بیٹھ کھڑے رہ کر جب تقریریں کر رہے ہوتے ہیں تو آنے والے تمام مصلیان کو بٹھا دیا جاتا ہے، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ مکمل وہ بیٹھتے ہیں، پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے جس نے سنتیں نہیں پڑھی ہیں، تحیت المسجد نہیں پڑھا ہے، وہ اب اٹھ کے تحیت المسجد پڑھے۔ تحیت المسجد کا مطلب آنے کے بعد پہلا کام نماز۔ اب اگر اس کو بٹھا کے 1 گھنٹے کے بعد کہا جائے کہ اب تحیت المسجد پڑھو، تو یہ اگر ایسا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس آدمی سے نہ کہتے کہ آپ اٹھیے اور 2 رکعت نماز پڑھیے۔ اب یہاں بعض مرتبہ لوگ خطبے کا اتنا اہتمام کرتے ہیں کہ درمیان میں سنت پڑھنے نہیں دیتے، تحیت المسجد پڑھنے نہیں دیتے،
لیکن اگر فرض نماز جاری ہو تو کہتے ہیں کہ پیچھے جا کر سنت پڑھو. نماز فرض ہے یہ اگر جاری ہے تو کہا جاتا ہے یہ کھمبے کے پیچھے، وہ کھمبے کے پیچھے، وہ دروازے کے پیچھے، فلاں دروازے کے پیچھے، وہاں جائیے آپ 2 رکعت نماز پڑھ لیجئے، اپنی سنت پڑھ لیجئے، پھر فرض نماز میں شریک ہو جائیے. تو اس سلسلے میں تو نبی نے اور سختی کے ساتھ منع کیا ہے کہ جب اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ، فرض نماز اگر ہو رہی ہو تو فرض نماز کے علاوہ مسجد کے اندر کوئی دوسری نماز نہیں ہو سکتی، کوئی دوسری نماز نہیں ہو سکتی. امام صاحب اگر نماز پڑھا رہے ہیں مسجد کے اندر، آپ اگر پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں تو آپ کو اپنی نماز جاری رہتے ہو یہ بھی توڑ کر آپ کو نماز میں شریک ہونا پڑے گا. چاہے جائے کہ آپ بعد میں آ کر نماز شروع کریں وہ تو اور غلط ہے. تو اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ارشادات ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر، آپ کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.